میرے محترم بھائی، آپ نے پوچھا ہے جادو اور جنات کے حوالے سے، تو جی بالکل یہ اس کی حقیقت ہے، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے اور اسلام نے اس کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں اور وضاحت بھی فرمائی ہے شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہذا یہ جادو ہو جاتا ہے، جنات ہو جاتے ہیں، سایہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ علاج کروانا چاہیے. تو علاج جو ہے وہ دم ہے، وہ اذکار ہیں، وہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا پڑھنا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی معالج علاقوں میں موجود ہے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے. اگر وہ نفیس الطبع ہو، وہ باشرہ ہو، تو اس کے پاس جا کے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. تو باقی اس کو معمولی لینا یا اس کو جھوٹ سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنا سارا حسن گوا دیتے ہیں، اپنی ساری طاقت گوا دیتے ہیں، اپنا سارا پیسہ گوا دیتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج نہیں کرواتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو کہ وہ نظر بد کے شکار ہو گئے. اسی طرح ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد وہ نظر بد کا شکار رہتا ہے اور والدین کو یا اس بچے کو یا کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کو نظر بد ہے. تو لہذا اس کی کچھ علامات بھی ہیں، لیکن جو ہے علامات کے ساتھ ساتھ اذکار کو چھوڑنا جو ہے نا کسی صورت بھی، یہ انسان کو وارا نہیں کرتا، فائدہ نہیں دیتا، گزارا نہیں ہے انسان کا. بارک اللہ فیکم.